دیکھیں دنیا ضروریات ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ پھر مالی حالات یا یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ آپ کا پڑوسی ہوگا وہ ارب پتی ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت ہی محدود آمدنی کے ذرائع ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں کوئی دراصل یہ ساری زندگی ایک امتحان ہے، امتحان ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان ہے۔ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے، اور اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو جنت، اور پاس نہیں کیا فیل ہو گئے تو پھر دوزخ۔ پھر یہاں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی نیت، دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی اور دنیا کو مقصود بنا لیا، اور دنیا کی کامیابی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، یا دنیا کے دھوکے میں آ گئے، پھر آپ زندگی دنیا کے لیے گزاریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دوسرا موضوع یہ ہے کہ خرچ کیوں اور کیسے۔ دیکھیں ایک بات اس میں بنیادی طور پہ نوٹ کریں، اور وہ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہماری جو دین کی سمجھ ہے وہ نہیں ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ ہم دین کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بات ایسی ہے، دیکھیں خرچ صرف مال کا نہیں ہے، زندگی آپ نے لگانی ہے اللہ کے لیے۔ وہ تبلیغ حضرات کہتے ہیں نا، 3 چلہ لگاؤ، مہینہ لگاؤ، اور کہتے ہیں میری پوری زندگی کوئی کہتے ہیں نا، تو وہ اصل میں ایک نقطہ ہے۔ زندگی دیکھیں یا تو آپ مادے کے لیے گزاریں گے، مٹیریل کے لیے، یا آپ اللہ کے لیے گزاریں گے۔ اگر زندگی کا مقصد آپ کا دنیا بن گئی، بنیادی طور پہ یہاں یعنی پہلا قدم، پہلا فیصلہ آپ نے یہ کیا کہ میرے لیے اہم جو ہے دنیا کی زندگی ہے۔ دیکھیں دنیا ضروریات ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ پھر مالی حالات یا یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ آپ کا پڑوسی ہوگا وہ ارب پتی ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت ہی محدود آمدنی کے ذرائع ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس میں کوئی دراصل یہ ساری زندگی ایک امتحان ہے، امتحان ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان ہے۔ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے، اور اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو جنت، اور پاس نہیں کیا فیل ہو گئے تو پھر دوزخ۔ پھر یہاں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی نیت، دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی اور دنیا کو مقصود بنا لیا، اور دنیا کی کامیابی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، یا دنیا کے دھوکے میں آ گئے، پھر آپ زندگی دنیا کے لیے گزاریں گے۔ دنیا محبوب ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشونها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کو محبوب ہو گئیں زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں محنت سے، اب تم عذاب کے قابل ہو۔ ہمیں تو محبوب ہیں، اللہ کی محبت تو یعنی حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ سارا دل میں ساری، آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، بس
مٹیریل ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، مٹیریل ہی ہے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا مال دولت، یہ میری کوٹھی اور یہ میرا گھر اور کاروبار اور نوکری، اسی میں ہم بڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پلانس کو دیکھ لیں، سارے دنیا کے بارے میں. تو دراصل ہم یعنی دین کو نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو دین سے بیزاری ہے یہ صدیوں پرانی ہے. یہ بات بھی نوٹ کریں، ابھی کی بات نہیں ہے. تو یہ ایک امتحان ہے. نفسانی جو تقاضے ہیں آپ نے اس کو نظر انداز کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے نفسانی تقاضے ہیں، مال آپ کو محبوب ہے، اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے، تو اس کو آپ نے ترجیح نہیں دینی. نفسانی تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنی. جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی اور آسان طریقہ بتایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو بچا لیا خواہش، بری خواہش سے، تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا. اب نفسانی جو تقاضے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے، ایک تو آپ پر حاوی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. انسان نفسانی تقاضوں کا غلام نہیں ہے. جیسے کہ کتا ہے، بلی ہے، یا جو بھی ہیں، ان کے جو بھی فطرت کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ نے، شیر کبھی گھاس کھائے گا یا گھوڑا کبھی گوشت کھا سکتا ہے؟ طاقت ہی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. ہمیں طاقت دی ہے لیکن ہمیں مجبور نہیں کیا گیا کہ تم نفس. ہمیں یہ جو ایک صاحب نے کہا نا کہ یعنی احضرت الانفس الشح، کہ نفس کو یعنی بخیلی جو ہے وہ نفس کو اچھی بنا دی گئی ہے، پلا دی گئی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ مجبور ہیں. مجبور نہیں ہے، انسان خود مختار ہے. پھر ہدایت ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے. پھر آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نفسانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، برائی کو اختیار کرتے ہیں، ناشکری کا رویہ اپناتے ہیں، یا شکر گزاری کا رویہ اپناتے ہیں. یہ آپ کا اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور نہیں بنایا. جو نفسانی تقاضے ہیں آپ کو اس پر مجبور نہیں بنایا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یہ نہیں کہ بس آپ برائی کریں گے، نہیں، آپ اسے رک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے. وہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے، وہ نفسانی تقاضوں کے خلاف ہے. اس کی اپنی ایک مضمون ہے جو بھی ہے. تو یہ ہے کہ خرچ کیوں اور کیسے. میں تھوڑی سی اس پہ اللہ کی عطا سے بات یہ کروں گا کہ دیکھیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہماری زندگی ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا. یہ زندگی ہماری نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. سب کچھ جو بھی پیدائش ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اب ہمارا اپنا ہمارے پاس کیا ہے؟ جان بھی اللہ کی ہے. اور کوئی ایسا بچہ آپ کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ کوئی ڈالر سونا وغیرہ لے کے آتا ہے؟ یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے جس کے بھی جو بھی نصیب ہے. یہ مال اور جان امانت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. بس اس میں ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اپنا نہ سمجھو، ملکیت نہیں ہے یہ تمہاری. للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے میرا ہے. اب تم اس کا اختیار میں نے تمہیں دیا ہے تو تم یہ اختیار مجھ پہ واپس بھیج دو. میں خریدار ہوں تمہارے اختیار کا. میرا بننا ہے تو میرے رسول کے بن جاؤ، اپنے آپ کو رسول کے حوالے کر دو، رسول کے مشن میں ان کی مدد کرو. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم بھی کرو، ان کے مشن میں اس کی مدد کرو. قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ آپ اللہ کا ایک نمائندہ دیکھیں گے، اپنی مال و جان کو اس کے حوالے کر دیں گے، اس سے ہدایت لیں گے کہ کیا کروں،
اور کیسے کروں. اپنی مرضی مت چلائیں، اللہ کی مرضی کو لے لیں. اب وہ جو نمائندہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ ہے، ہونا چاہیے. جو امام زمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اس کا مشن دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اب شاید اس کے پاس وسائل نہ ہو، آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ بھئی میرا جان بھی اللہ کا ہے اور مال بھی، آپ اس کو استعمال کریں، آپ کو میں دے رہا ہوں. تو آپ اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کر باقی اس کو پیش کر دیں کہ بھئی یہ مال ہے، یہ جان ہے. جان بھی اللہ کی ہے اور مال بھی اللہ کا ہے. پھر اس کی مرضی ہے، پھر وہ بھی جو بھی کرے گا تو اسی طرح بات آگے بڑھے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.